اور دوسرے مسلمان چاہے وہ سیاست میں ہو یا سیاست سے باہر، حکومت کے اندر ہو یا حکومت سے باہر، عوام ہو یا حکام، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دوسرے کے متعلق ہمارا اختیار نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، ایسی قوت نہیں ہے، ایسا اقتدار نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان کو ان گناہوں سے باز رکھ سکیں۔ بس یہ اختیار ہمیں اپنے اوپر تو ہے، اپنے گھر والوں پر تو ہے، گھر سے باہر والوں پر نہیں ہے، حکومت پر تو ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو جو ہماری اختیار میں وہ کریں، اور جو اختیار سے باہر ہے اس میں دعا مقرر ہے، طے ہے بس۔ لیکن سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر کے ہم دیکھیں کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان سے بلا تاخیر توبہ کریں۔ ہمارے جسم میں جو ہمارے اعضاء ہیں ان میں چند اعضاء ایسے ہیں جو بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زبان، جسم کے اندر یہ جو زبان ہے یہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، اور اس میں عموماً نیک لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، جبکہ باوجود نماز کے پابند ہونے کے، روزے پابندی سے رکھنے کے باوجود، حج عمرہ کرنے کے، زبان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے چند کی طرف میں متوجہ کر دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ مثلا ہماری زبان کا ایک گناہ بہت ہی زیادہ عام ہے، وہ ہے بیکار باتیں کرنا، فضول اور لایانی باتیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ حقیقت میں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ تعالیٰ ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بقدر ضرورت بوقت ضرورت اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ جو اجازت دی وہ دی ہے کہ یا تو میرے یاد میں اس کو استعمال کرو، میرے ذکر میں اس کو استعمال کرو، دین کی کسی بات میں اس کو استعمال کرو، اچھی باتیں کرنے میں اس کو استعمال کرو، اور جائز اور مباح بات بھی بقدر ضرورت کر سکتے ہیں۔ جائز اور مباح بات بھی زبان کے ذریعے کرنے کی اجازت ہے۔ جائز اور مباح بات اسے کہتے ہیں جس کے اندر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں مباح اور جائز۔ لیکن گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیکار باتیں کرنا بھی گناہ ہے، فضول باتیں کرنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ گناہ ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم زبان سے ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے، آخرت تک تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، بالکل بیکار ہے۔ تو ایک تو یہ گناہ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ہم لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی، جبکہ نماز روزے کے پابند ہیں، ذکر و تلاوت کے پابند ہیں، اچھے اچھے کاموں کے بھی پابند ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لہذا اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آدمی بیکار باتیں کرنے میں مبتلا ہوتا ہے وہ اکثر غیبت میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اکثر وہ غیبت میں ہی مبتلا ہوتا ہے، اور غیبت تو بالکل ہی حرام ہے۔ کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، کبھی گھر والوں کی برائی، کبھی یار دوستوں کی برائی، کبھی محلے والوں کی برائی، کبھی بازار والوں کی برائی، کبھی معاملات کرنے والوں کی برائی، کبھی حکومت کی برائی۔ اب یہ غیبت ہی غیبت ہے، غیبت ہی غیبت ہے، جو کہ حرام ہے اور زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وہ حاجی نمازی، وہ روزہ دار اور تہجد گزار، اشراق گزار، چاش گزار، اوابین گزار،
قیام اللیل گزار، تلاوت گزار، جناب غیبت دھڑلے سے کر رہا ہے، جہاں بیٹھتا کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی، اس کی زبان پر لایانی باتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی برائی عام. یہ عام دینداروں کی بات کر رہا ہوں، اور جو دیندار نہیں ان کا تو کہنے کیا.